واللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع کر دیا ہے کہ میری پیدا کردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم نے استعمال نہیں کرنا۔ کچھ کھانے سے متعلق ہیں کہ تم نے انہیں کھانا نہیں ہے، کچھ پینے سے متعلق ہیں کہ تم نے انہیں پینا نہیں ہے، اور کچھ دیگر استعمال کی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں استعمال میں نہیں لانا۔ کھانے پینے میں بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے حرام کی ہوئی ہیں، جس طرح خنزیر کا گوشت ہے، جس طرح بہت سے جانور ہیں، جس طرح کتا ہے، جس طرح گھریلو گدھا ہے، جس طرح دیگر چیزیں ہیں۔ اسی طرح سانپ بچھو وغیرہ انہیں بھی اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ پینے میں جیسا کہ شراب ہے اللہ رب العزت نے حرام کی ہے، اس طرح دیگر کچھ چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں پہننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام قرار دیا گیا۔ برتن استعمال کے ہیں تو سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح بہت سی اللہ رب العزت کی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے منع کر دی، جبکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا، کھانے پینے کے لیے پیدا کیا، پہننے کے لیے پیدا کیا، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو تفصیلاً بتا دیا ہے، وضاحت کر دی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام چیزیں صرف کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ دیکھنے سننے سے بھی۔ فحاشی عریانی دیکھنا حرام ہے، غیر محرم کی طرف مردوں کا دیکھنا یا عورتوں کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ حرام ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سننے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی، جس طرح گانا بجانا یعنی آلات موسیقی کو خود استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح ان چیزوں کا سننا بھی حرام ہے۔ موسیقی کا سننا اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا ہے، اور اس کی حرمت قطعی ہے اور بالاجماع ہے۔ سلف سے خلف تک امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ آلات موسیقی جس طرح یہ گٹار ہے، جس طرح یہ ڈھول ہے، جس طرح یہ چیزیں ہیں، آلات موسیقی حرام ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلات موسیقی کو اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان آلات موسیقی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکایا جاتا ہے۔ آلات موسیقی لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکانے کا سبب ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات، اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ آلات موسیقی ان کو اپنی کھیل، ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر استعمال کرنا، ان کو اپنی فرحت طبع کے لیے، اپنا مزاج اور موڈ اچھا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم آلات موسیقی استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں، انہیں گانے سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لہو الحدیث ہے، اور اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کیا، رسوا کن عذاب ان کے لیے ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے رسوائی رکھی ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی جنتوں سے، نعمتوں سے، آسائشوں سے ایسے لوگ محروم ہو جائیں گے جو گانا بجانا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ان کے معاون بنتے ہیں، جو سنتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، میری امت میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے
ایسے لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے اس روئے زمین پر، میرے امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہوں گے، میری امت میں ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ دیں گے، حلال سمجھ لیں گے، حلال قرار دیں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ کر ہی استعمال کر لینا، حرام چیز کو حرام سمجھ کر کھا لینا، حرام چیز کو حرام سمجھ کر پی لینا، حرام چیز کو حرام سمجھ کر دیکھ لینا۔ انسان کے اندر ایک ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی مول لے رہا ہوں، یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان ایک حرام چیز کو حلال ہی سمجھ لے، اس کو حلال قرار دے رہے، اپنے لیے جائز سمجھ لے، تو یہ اللہ رب العزت سے بہت بڑی بغاوت ہے، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو بہت زیادہ دعوت دینے والی حرکت ہے۔